ہاتھ میں ہے؟ ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ میں سے بعضوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں. یہی تو درست کرنا چاہتا ہوں. اللہ تو بھئی جنت کا خالق و مالک ہے، جنت کا خالق و مالک ہے. اس نے جنت کی ضمانت براہ راست روئے زمین کے کسی شخص کو نہیں دی. جسے بھی دی ہے جنت کی ضمانت زبان مصطفیٰ سے دی. آقا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا یہ سودا پکا ہے؟ پوچھتا پکے رہیں گے؟ آقا نے فرمایا میں نے کہہ دیا ضمانت ہو گئی. اس نے وہیں سواری پر بیٹھے پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا. اب اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نیچے اتروں اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قدم تو چوم لوں اور ساتھ اس سے اسلام سیکھ لوں. وہ نیچے اترنے لگا، پائیدان سے اس کا پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں گر کے شہید ہو گیا. اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس شخص نے ابھی تک غسل بھی نہیں کیا. غسل نہیں کیا، وہی کافر و مشرک ہے، پلید جسم کے ساتھ آ رہا ہے. کلمہ پڑھا ہے، نہ غسل کیا، نہ حضور علیہ السلام سے نماز پڑھی، نہ نماز سیکھی، نہ ایک وقت کی ہی نماز ادا کرنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حلال اور حرام کا سمجھا. دین اسلام کا کوئی عمل کوئی عبادت اس نے ابھی تک سرے سے سمجھا ہی نہیں اور کوئی عمل نہیں کیا، فقط کلمہ پڑھا. آقا علیہ السلام کو تک کر، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اور گر کے مر گیا. اب جب وہ مر گیا تو اب اس کی موت کو مرنا نہیں کہتے، وہ یکا یک شہادت میں بدل گیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز نے. اب بولتے آئیے، اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز نے. ابھی تو اس نے پڑھی نہیں ہے. روزے نے پہنچایا، حج نے پہنچایا، زکوٰۃ نے پہنچایا، اعمال نے پہنچایا. اس بیچارے نے تو ابھی عمل سیکھا ہی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ تو وہ جنتی ہو گیا. تو کس شے نے پہنچایا؟ ایمان. تو آپ نے دیکھا کہ عمل ایک بھی ابھی اس کے پلے میں نہیں ہے، مگر ایمان آ گیا ہے. ایمان نے جنت میں پہنچا دیا. اب یہاں تک نکتہ سمجھ گئے؟ وقت تھوڑا ہے، میں ایک ہی بات اگر ایک مثال سے سمجھ جائیں تو دوبارہ مزید کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، تاکہ میں مضمون کو آگے بڑھاتا چلوں. تو آپ یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ صرف ایمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے پاس ہے، عمل ایک بھی اس کے پاس نہیں، اور وہ جنت میں گیا. تو جنت میں عمل نے نہیں پہنچایا اس کو، بلکہ ایمان نے پہنچایا. اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ بولیے، سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ اب آؤ دیکھیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اور ہم نے سب نے مان لیا کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا.
آپ عرف عام میں کہتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اس نے حضور علیہ السلام کو مان لیا۔ ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے۔ بولیے، ایمان حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام ہے۔ ایمان کی تعریف کر رہا ہوں، بس ایمان آقا علیہ السلام کو بولیے ماننے کا نام ہے۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے، بھئی ایمان صرف حضور کو ماننے کا نام تو نہیں، پہلے تو اللہ کو ماننے کا نام ہے، اور کلمہ جب پڑھا تو اس نے اللہ کو بھی مانا اور رسول کو بھی مانا۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کب مانا اور رسول کو کب مانا۔ سامنے کون تھا اس کے؟ خدا تھا یا مصطفیٰ تھا؟ سامنے کون تھا؟ اس نے ضمانت کس سے مانگی اور کس کی ضمانت پر یقین کیا؟ آقا علیہ السلام سے ضمانت مانگی، آقا کی ضمانت پر یقین کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے پوچھا تھا، پھر میں اس کے الفاظ پر آ رہا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے پڑھا دیا۔ اب جواب دیں کہ کس کو مان کر کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اللہ کو مان کر پڑھا تو ابھی تک اللہ سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہوئی، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو سنا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں جانا، قرآن نہیں جانا، وحی کی خبر نہیں، جبرائیل کی خبر نہیں۔ وہ تو شرک سے نکل کے آ رہا ہے، جنگ لڑتا لڑتا اس کی نگاہ خدا کے چہرے پر نہیں پڑی، مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہے۔ اس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ آیا تو جنگ کرنے تھا، سواری پر تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، لڑ رہا تھا، یکایک نگاہ ایک چہرے پر پڑی، وہی ٹک گئی، رک گئی۔ اس نے کہا کہ اس چہرے پہ کچھ ہے، ورنہ وار کر دیتا، ورنہ وہ وار کر دیتا، تلوار چلاتا۔ رک گیا، چہرے میں کچھ کشش لگی، اس کشش نے اس کے دل کو کھینچا اور اس نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو مان لوں تو کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا جنت کی۔ اس نے حضور کی زبان پر یقین کر لیا، زبان مصطفیٰ پر یقین کر لیا، تو حضور کے کہے پر یقین کیا، کلمہ پڑھ لیا، تو گویا ایمان حضور کے کہے کو مان لینے کا نام ہے۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو بولیے مان لینے کا نام۔ تو آقا نے فرمایا، اس نے مان لیا، یہ ایمان۔ اب رہ گیا خدا کو ماننا، وہ بات سمجھے، رہ گیا خدا کو ماننا۔ اس بات کو ذرا غور سے دیکھ۔ آقا علیہ السلام کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، تمام قریش کافر مشرک مکہ کے جمع ہیں، تو حضور علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، لوگو، یہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں، مشہور حدیث ہے اور یہ اسلامیات کی کتابوں میں بھی واقعہ آپ پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، مگر یہ بچپن سے آپ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، تو جو اس میں سے بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھی سنی نہیں، واقعہ عمر بھر پڑھا سنا ہے، واقعہ عمر بھر پڑھا ہے سنا ہے، مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے اور توجہ کے قابل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟
قریش مکہ کفار و مشرکین نے کہا یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں مان لو گے؟